انکل سلیم نجفی صاحب سے فرمائیں اور انجمن اسنا اشری کے زیر نگرانی منعقد کیا گیا اشرہ محرم الحرام میں نظامت کی ذمہ داری کو سنبھالیں. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جزیدیت، جزیدیت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، قاتلان امام حسین پہ لعنت. بآواز بلند صلوات. عزاداری امام حسین پہ جو بھی ہو، کسی شکل میں ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، میں اس پہ اپنی طرف سے 100 بار لعنت کرتا ہوں. بآواز بلند صلوات. کیونکہ عزاداری امام حسین ہماری شہر کے حاجات ہے. جو ہماری شہر کے حاجات کو ڈسٹرب کرے، کم از کم سلیم نجفی اس کو مذمت کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بآواز بلند صلوات. دائی اتحاد بین المسلمین سرمایہ ملت نو السید غلام شبیر شاہ صاحب سے دعائیں اور اپنے مخصوص انداز کا ذکر محمد و آل محمد میں فرمائیں. بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات. سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. ملت اور قوم میں وحدت و اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات. اپنی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر
الذي لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثيل له وهو السميع البصير والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین و جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْحَمِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر شہنشاہ زمانہ کی خدمت میں بلند تر صلوات دعا ہے کہ خالق مالک یہ سلسلہ عزاداری جو کل رات سے شروع ہوا ہے تا 8 ربیع الاول امن و امان سے مومنین کو عزاداری مناتے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تمام مومنین کو پوری عقیدت و خلوص کے ساتھ دہلیز سید الشہداء پہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما شہنشاہ کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دن دگنی رات چوگنی عزاداری میں ترقی عطا فرما اس عزاداری کے وارث جو پردہ غیبت میں میرے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما عزیزان افضل علی جون علی ایلیا علی اور ان کے جتنے بھی عزیز ہیں جنہوں نے اس مجلس میں مخصوص تعاون فرمایا میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما میرے اللہ مظلوم کربلا کے ایام عزا کا واسطہ عزیز افضل کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں انہیں پاک مخدومہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما ان کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی شفاعت سے انہیں بہرہ مند فرما ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کو زمانے کے امام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اور اپنی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما مل کے بلند آواز سے صلوات محسوس کر رہے ہوں گے آپ بھی اور میں بھی کہ آج بہت تھوڑے مومنین مجلس عزا میں شرکت کا شرف حاصل کر سکے ہیں انشاءاللہ العزیز دنیا کی رکاوٹوں کے باوجود یہ عزاداری نہ آج تک رکی ہے نہ رکے گی نہ کوئی روکنے والا کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہوگا آپ اپنے پورے خلوص کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ ہماری دعائیں ہماری التجائیں بارگاہ معصومین میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انسان عقیدت کے ساتھ اس دروازے پر چھوڑتا ہے اللہ انشاءاللہ
کامیاب و کامران فرمائے گا، اور آپ کو میں بہت تھوڑا وقت زحمت دوں گا، میرے بعد اور عالم بھی ہے، ذاکر آ گئے، ذاکر مولوی علامہ علی رضا صاحب، اچھا وہ آخر میں پڑھے گا، ہاں علامہ علی رضا صاحب چکوال والے، اور عباس عسکری، علی عباس عسکری، جو بہترین اور خوبصورت انداز میں آل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے مومنین کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرماتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے، علامہ صاحب بھی تشریف لائیں گے، ناظم صاحب پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اب میں آپ کے سامنے ہوں، اور وقت کی قلت کے پیچھوں کے ٹائم تھوڑا ہے، پڑھنے والے کافی زیادہ ہے، لہٰذا ٹائم کی تنابیں کھینچ کے رکھی گئی ہیں تاکہ سب آنے والوں کو پورا موقع بھی ملتا رہے اور مجلس ٹائم پہ ختم ہو، تاکہ ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ ادا کر سکیں۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھنے پڑیں گے۔ پاک نبی کے اس فرمان سے اپنی کلام کا ابتدا کر رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کبھی ہمارے ذکر میں تھوڑے آدمی آئیں، مجمع تھوڑا ہو، ان کی قلت سے نہ گھبراؤ، ما من مقام یذکر فیہ فضائل علی ابن ابی طالب الا وتنزل الملائکۃ من السماء۔ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ، ہر وہ محفل جہاں پر بھی میرے بھائی علی کا ذکر ہو تو اس ذکر کو سننے کے لیے لوگوں کی قلت و کثرت کو نہ دیکھو، اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے مولا کائنات کا ذکر سن کے واپس جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو نہیں آ سکے تھے وہ ان سے کہتے ہیں ما لنا نشم منکم رائحۃ نجیبہ، اے زمین سے پلٹ کے آنے والے فرشتوں، کیا وجہ ہے ہمیں تمہارے جسموں سے بھینی بھینی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جواباً یہ فرشتے کہتے ہیں اے آسمان پہ رہ جانے والے بد نصیب فرشتوں، بدبخت اور بدقسمت فرشتوں، تم نہیں جانتے کننا شہدنا فی مقام یذکر فیہ فضائل مولانا علی ابن ابی طالب، ہم اس مجلس میں گئے تھے، اس محفل میں گئے تھے، اس مقام پر گئے تھے جہاں پر ہمارے مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا، یہ ذکر علی کی برکت تھا کہ ہمارے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے۔ نبی آگے فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو نہیں آئے تھے، جن کو ذکر علی کی خوشبو سے محرومی ہوئی ہے، وہ پوچھتے ہیں اینا کنتم یا ملائکۃ اللہ، تم کہاں گئے تھے؟ ہمارے سامنے بھی اس محفل کا ذکر کرو، اس مقام کا ذکر کرو تاکہ ہم بھی جائیں، اپنے آقا کا ذکر سنیں اور اپنے جسموں کو خوشبو سے معطر کریں۔ جواباً یہ فرشتے کہتے ہیں قد تفرق المؤمنون، مجلس تو ہو گئی، ذکر تو مکمل ہو گیا، سننے والے چلے گئے، بیان کرنے والے بیان کر چکے، وہ جواباً کہتے ہیں جانے والے گئے تو جانے دو، مجلس ختم ہوئی تو ہو جانے دو، ذکر مولا مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے دو۔ کننا نقبل التراب یذکر فیہ فضائل مولانا علی ابن ابی طالب، ہم اس زمین کے بوسے لیں گے جہاں پر ہمارے موالیان حیدر کرار ہمارے مولا کا ذکر کرتے رہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اگر تم اللہ سے کوئی نعمت طلب کرو، یا اللہ رزق دے دے، پیسے دے دے، دولت دے دے تمہارے، تاکہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، اللہ ان کو نعمت دے، ان کی دعاؤں کو قبول کرے، لیکن وہ نعمت اتنی نہ ہو جتنی تم چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ 1 لاکھ روپیہ ملے، نعمت ملی ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے، تم تو سوچتے ہو کہ ہم نے تو 1 لاکھ مانگا تھا، یہ 50,000 سے ہمارا کیا بنے گا؟ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت کی کثرت و قلت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے۔
وہ دینے والا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تمہاری انگلیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی قلت و کثرت کو نہ دیکھو، دیکھو کہ کتنے مومنین ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے محبت حسین کا نور ڈالا۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ جب میں کسی کو خیر چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو میں قذف اللہ فی قلوب المومنین محبت الحسین، میں اللہ ان کے دلوں میں محبت حسین ڈال دیتا ہوں۔ فقط محبت حسین نہیں، بمحبت زیارت الحسین، شہنشاہ کربلا کے روضہ مقدس کی زیارت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سارا سال مومن 2 روپے 4 روپے 10 روپے جمع ہوتے ہیں کرتے ہیں تاکہ اتنا سرمایہ ہو جائے، اتنا کچھ مجھے مل جائے کہ میں کربلا جا سکوں، مولا کائنات کے روضہ مقدس کی زیارت کروں۔ سب سے زیادہ مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے روضہ کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ نے چن لیے آپ کو محبت حسین کے لیے، منتخب فرما لیے آپ کو زیارت محبت حسین کے لیے، لہٰذا اپنی اس محبت پہ قائم رہیں، اس محبت کو بالکل نہ چھوڑیں۔ دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن دہلیز حسین ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت سورہ رات، رے عین دال، رات کہتے ہیں بجلی کو، سورہ رات کی آیت ہے جس کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کافر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں۔ نبی نے دعویٰ فرمایا تھا نا انی الیکم رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جئتکم بدین سمحۃ وسہلا، میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جس پر چلنا بھی آسان ہے، جس دین کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اس رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، ہم تجھے نبی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ تجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب نہ گھبرا، جو نہیں مانتے جائیں جہنم میں، دوزخ میں جانتے ہیں جائیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ تیری نبوت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی، اللہ نے آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑے فضائل عطا فرمائے، قرآن بھرا ہوا ہے آپ کے فضائل کے ساتھ جس میں اللہ نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ یہ بات تو ہمارے برادران اہل سنت نے بھی لکھی ہے نا کہ قرآن کی 313 آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ 313 آیات قرآن میں اللہ نے جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پورا قرآن علی کی شان میں ہے، یا دشمنان علی پر لعنت کے سلسلے میں ہے، یا محبین علی کی محبت اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ بھی 3 کام کرتا ہے۔ اللہ نہ دکانداری کرتا ہے، نہ کاروباری کرتا ہے، نہ مزدوری کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ نعوذ باللہ ملازمت کرتا ہے۔ اللہ کچھ نہیں کرتا، لیکن 3 کام اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ وہ اللہ جو بے نیاز ہے، کسی چیز کا اس کو فکر نہیں، نہ روٹی کا، نہ پانی کا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے بیوی بچوں سے۔ لم یلد ولم یکن یصلون علی النبی،
اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی سنت الہیہ پہ عمل کرتے ہوئے نبی پر صلوات بھی پڑھو اور نبی کو تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھتا ہے اللہ۔ بڑی عظیم عبادت ہے صلوات۔ بڑی عظیم عبادت ہے صلوات۔ تمام مشکلوں کی مشکل کشائی کا وظیفہ ہے صلوات پڑھنا۔ اللہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جس کام کو خود اللہ کرتا ہو وہ اس کی مخلوق کے لیے کتنا اہم ہوگا۔ پہلا کام اللہ یہ صلوات پڑھتا ہے۔ دوسرا کام اللہ فرماتا ہے فانتظروا انی معکم المنتظرین، میں بھی کسی آنے والی کی انتظار کرتا ہوں، تم بھی کسی آنے والے کی انتظار کرو، کیونکہ یہ کائنات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، یہ نظام برباد نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انتظار جس کا ہو رہا ہے جب تک وہ نہ آ جائے، اس وقت تک یہ کائنات ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی۔ فانتظروا، قرآن کی آیت یہ بھی، ان تم بھی انتظار کرو، انی معکم المنتظرین، انی کا لفظ کہہ رہا ہے، یہ انا تاکید کے لیے آتا ہے، یہ بے شک میں بھی آنے والے کی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ تیسرا کام الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات، اللہ نے جو آیات نازل کی، جو معجزے نازل کیے، جو کمالات نازل کیے، جو بندہ میرے نازل کردہ کمالات، معجزات، آیات کا انکار کرتا ہے یا ان پر پردہ ڈالتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعن اللاعنون، حقیقت پر ان کا پردہ ڈالنے والوں پر میں اللہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور تم بھی لعنت بھیجا کرو۔ وہ اللہ جو صلوات خود پڑھتا ہے، حالانکہ وہ صلوات پڑھنے کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کسی منتظر کی، وہ انتظار کا محتاج نہیں ہے، اور ان لوگوں پر وہ بھی لعنت بھیجتا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے تم بھی ایسے بندوں پر لعنت بھیجو جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تمام مفسرین لکھا ہے کہ مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا، یا ان کی شان بیان کرتا ہے قرآن، یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے قرآن۔ پوچھا گیا کہ یا علی، اللہ نے آپ کو اتنے فضائل عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے جن کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی جن کو شمار نہیں کر سکتا، احسان نہیں ہے، وہ کون سی فضیلت ہے جس پر آپ کو فخر ہے؟ یا علی وہ کون سی فضیلت ہے، وہ کون سا کمال ہے جس پر آپ کو فخر ہے؟ سرکار امیر نے سوالی کے جواب میں فرمایا بے شک خانہ کعبہ میں اترنا میرے لیے بڑا کمال تھا، لیکن میں اس پہ ناز نہیں کرتا۔ پہلے 4 دن گزرنے کے بعد میں نے دست رسالت پر قرآن پڑھا، تورات پڑھی، انجیل کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، یہ میرے لیے بڑا باعث فخر تھا، لیکن اس پر بھی میں ناز نہیں کرتا۔ آج تک کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، مجھ سے نبی نے کلام کی، میں نے نبی سے کلام کی، اور نبی کو کہنا پڑا کہ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علی تو نے زندگی کی پہلی نظر میرے چہرے پر ڈالی ہے، میں نے سارا علم تیرے حوالے کر دیا۔ یہ بڑا فخر کا کام تھا، لیکن مجھے اس پر بھی ناز نہیں ہے۔ گہوارے میں لیٹ کر آج تک کسی بچے نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا تھا کہ آنے والے اژدر، او اژدہا، سانپ، بڑا سانپ اژدہا جب وہ میری طرف بڑھا، میرے گہوارے کی طرف، میں نے اس کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا فخر ہے، لیکن اس پر بھی میں ناز نہیں کرتا۔ جب میرے نبی اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نکلے گھر سے، کافروں کے بچے پیچھے لگے اور نبی کو پاگل پاگل کہہ کے نبی کی توہین کرنے لگے،
کوئی نبی کو کنکریاں مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نبی پر مٹی پھینکتا تھا، کوئی دشنام ترازی کرتا تھا، کوئی نبی کی مدد کرنے والا نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے ناصر رسول بنایا اور میں نے ان سارے بچوں کو نبی سے اس طرح بھگایا کہ ہر بچہ جاتا ہو کہہ رہا قاضا من علی، قاضا من علی، علی نے میری ہڈیاں توڑ کے رکھ دی۔ یہ بڑا فخر کا کام تھا، لیکن میں اس پر ناز نہیں کرتا۔ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کوئی جنگ، کوئی غزوہ، کوئی جہاد کامیاب نہیں ہوا جس میں علی موجود نہ تھا۔ اللہ نے مجھے فخر عطا فرمایا۔ بدر میری وجہ سے فتح ہوا، احد میری وجہ سے فتح ہوا، خیبر میں نے فتح کیا، خندق میں نے فتح کیا، فتح مکہ کو میں نے فتح کیا، اور سب سے پہلے نبی کی نبوت کا اعلان خانہ کعبہ کے ستار پردے کو پکڑ کر میں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جو بندہ کامیابی چاہتا ہے اس نبی کی اتباع کرے، اور لوگوں نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ یہ بڑا فخر کا مقام تھا، میں نے اس پر بھی ناز نہیں کیا۔ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب، جا کے مکہ میں، یہ مدینے کی بات ہے، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ آج مکہ کی سرزمین پہ، خانہ کعبہ کے مقدس سرزمین پہ کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں آئے گا، سب کا داخلہ بند ہے، صرف وہی آئے گا جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے۔ جانے والے کو بھیجا بھی گیا، لیکن پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ میرے محبوب ان کافروں کو روکنے کے لیے یا تو جا یا تو وہ جائے جو تجھ میں سے ہو، اور رجل من کا جو تجھ سے ہو۔ بڑا فخر کا مقام تھا۔ اور پھر میں نے اللہ کی آیات کی تلاوت خانہ کعبہ سے پشت لگا کے اس طرح پڑھی کہ کافر کانپ رہے تھے اور وعدہ کر رہے تھے کہ آج کی معافی چاہتے ہیں، آج کے بعد ہم سرزمین مکہ پہ قدم نہیں رکھیں گے۔ بڑا فخر کا مقام تھا، میں اس پر بھی ناز نہیں کرتا۔ پھر مولا کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ فرمایا اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے اے میرے محبوب نہ گھبرا، جو تجھے کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، نہ گھبرا، کہہ دے کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے کہہ دے کہ میری نبوت کی گواہی کے لیے فقط دو کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیہ مجیدہ میں نے اس لیے تلاوت کی کہ مولا کائنات امیر المومنین نے اگر فضائل میں سے کسی فضیلت پہ فخر کیا ہے تو اس آیت میں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ ناز کروں کہ اس لا شریک خدا نے مجھے شریک کیا اس منزل پہ جبکہ نبوت کی گواہی کا معاملہ تھا۔ ایک اللہ گواہی دینے والا ہے نبی کی نبوت کی، میں انشاءاللہ آئندہ بھی میں مجالس میں عرض کروں گا، ایک اللہ نے مجھے چنا کہ میں نبی کی نبوت کی گواہی دینے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات سید الانبیاء نے اعلان فرمایا لوگو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی میں تھی، پانی میں تھا، تو ان کے پہلو میں کھڑا ہو کے ولایت کا اعلان کرتے ہوئے علی نے اعلان کیا تھا کنت ولیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی میں تھی، پانی میں تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات، عزیزان گرامی، ممبروں پہ بیٹھ کے پرسکون ماحول میں یہ باتیں سننا آسان ہے، لیکن اللہ کے دین کو ایسے نامراد کافروں کے مقابلے میں نبی کی حفاظت فرما کے قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پہنچانا یہ علی کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر سابقاً کہ ہم مولا امیر اور اہل بیت رسول کی فضائل، ان کے کمالات، ان کا ذکر نہ تو کسی کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں، نہ کسی کی ضد میں بیان کرتے ہیں، نہ کسی کو جلانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر دنیا میں یا آخرت میں نجات چاہتے ہو تو دامن علی سے متمسک ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
اللہ نے مولا امیر المومنین کو یہ کمال عطا فرمایا، اور یہ سارے کمالات اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے، انی جئتکم برسول اللہ، میں رسالت کا تاج لے کے آیا ہوں، دنیا میری مخالفت کرنے والی ہے۔ اپنے خاندان اپنے قبیلے میں بیٹھ کے نبی نے فرمایا تھا من نصرنی، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ 40 بزرگوں کے باوجود کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ فقط ایک 10 سالہ بچہ اٹھا جس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تیری نصرت کرنے والا ہوں۔ اور پھر نصرت کی دعوے کر لیتے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں یہ کروں گا، میں دعویٰ ہماری دنیا میں آج کل لوگ کرتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ لیکن جب مشکلیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو بڑے بڑے کے قدم پھسل جاتے ہیں، یار اتنی مشکل ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنی بھی مشکلات آئیں، حلال مشاکل شاہ نجف مولا امیر المومنین نے کسی مقام پر بھی نہ قدم پیچھے ہٹایا ہے، نہ نصرت کرنے سے معذرت فرمائی ہے، بلکہ جب کبھی اسلام پہ وقت آیا تو علی آگے سینہ تان کے بڑھ کے کہتے تھے کوئی آئے نہ آئے اللہ کے رسول میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں، اور مولا کائنات نے مدد فرمائی۔ میں نے ایک روایت دیکھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ ایک دن جہنم نے دوزخ، جسے دوزخ کہتے ہیں، جنت سے کہا جنت تو کس بات پہ ناز کرتی ہے؟ دوزخ نے جنت سے کہا کہ جنت تمہارا ناز کرتی ہے، میں جنت ہوں، میں فردوس ہوں، میں کامیابی کا نشانی ہوں، کامیابی۔ تیرے پاس آئیں گے غریب، جنت میں جائیں گے غریب، تنگ دست، جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مفلوق الحال، دنیا کے مارے ہوئے انسان اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے تو وہ تیرے اندر آئیں گے۔ میں جہنم فخر کیوں نہ کروں، بڑے بڑے بادشاہ میرے پاس آئیں گے، بڑے بڑے سردار میرے پاس آئیں گے، مال و دولت کے انبار رکھنے والے میرے پاس آئیں گے، بڑے بڑے محلات کے مالک میرے پاس آئیں گے، بڑے بڑے وزیر میرے پاس آئیں گے، لینڈ لارڈ لوگ میرے پاس آئیں گے، جنت تجھے کس پہ راز ہے؟ یہ سن کے روایت کے یہ الفاظ ہے کہ جنت کے آنسو نکلے، تو اللہ نے فرمایا کیوں آنسو بہا رہا ہے جنت؟ کہا مولا یہ سن نہیں رہے کہ جہنم مجھے تانا مارتا ہے کہ تیرے پاس غریب، غربا، مارے ہوئے بیچارے پٹے ہوئے لباس والے جن کا پیٹ بھی روٹی سے نہیں بھرتا تھا وہ تیرے پاس آئیں گے، میرے پاس بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار آئے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس تو غریب غربا آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی تو نہ گھبرا، زینتک بالحسن والحسین، اے جنت تو ناز کر کہ میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ زینت عطا فرمائی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسنین شریفین تمام جنت والوں کے سردار ہیں۔ اور یہ ایام محرم ان سرداروں کی مظلومیت کے دن، لوگ بڑے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کی عزت نبی نے سکھائی ہے، قرآن نے سکھائی ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو حسنین سے اتنی محبت کرو کہ حسنین کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ یہ بات ذہن عالم میں رہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم حسنین شریفین کے غلام ہیں، ہم علی بادشاہ کے غلام ہیں، ہم سیدہ کائنات کے غلام ہیں۔ یہ غلامی اس وقت قبول ہوگی جب سردار کہہ دے کہ تم واقعی ہمارے غلام ہو۔ 28 رجب کی رات میں نے بات سنا دی تھی، حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے نانا کا وہ شہر چھوڑا جس شہر کی گلیوں میں رسول کے دوست پہ حسین سیر کیا کرتے تھے، گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر گھر تک حسین نے 72 رسول نے چکر لگائے تھے دوست پر حسین کو بٹھا کے۔ اور سنی شیعہ تمام مورخین لکھا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے، نبی کی زندگی کے آخری 6 مہینے جب کبھی نبی مدینے سے باہر جاتے تھے
مدینے سے نکلنے سے پہلے دروازے بطول پہ حاضری دیتے تھے۔ سیدہ کے دروازے پہ رک کے رسول کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھ کے نبی کہا کرتا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام۔ اور جب کبھی سفر سے واپس آتے، مسجد میں بعد میں جاتے، اپنے گھر بعد میں جاتے، پہلے بطول کے دروازے پر آتے، سیدہ کو سلام کرتے۔ اور کئی دفعہ فرمایا بطول اجازت ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں؟ سیدہ اٹھ کے فرماتی اے بابا یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، یہ آپ کی کنیز کا گھر ہے، رکتے کیوں، اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب جی چاہے تشریف لائیں، آپ کا آنا تو ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ سیدہ فرماتی بابا آج تک کسی باپ نے بھی اپنی بیٹی کے دروازے پر رکے اجازت نہیں مانگی، تو واحد بھی بطول ہے کہ جس کے دروازے پر کائنات کا سردار نبی آگے قدم نہیں بڑھاتا جب تک کہ تمہیں سلام نہ کر لے، تیرے دروازے کی زیارت نہ کر لے۔ یار جس دروازے پر نبی رک جاتے تھے، نبی سلام کرتے تھے، نبی کبھی آپ نے سنا ناظم صاحب سے کہ نبی کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی کہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پر آ گئے، اور ایسا ظلم کیا کہ سیدہ کائنات در اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ دیوار اور در کے درمیان آنے کے بعد آواز دیتی ہے یا علی مجھے سنبھالو، میں دروازے کے پیچھے آ گئی ہوں، میری مچھلیاں پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، میرا محسن شہید ہو گیا ہے، یا علی مجھے سہارا دو۔ جناب امیر اور جناب فضہ دوڑ کے آئے، دیکھا کہ دروازے کے نیچے سیدہ یوں تڑپ رہی ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ فرمایا بطول کیا ہوا؟ کہا مولا مجھ پہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اب میں اٹھنے کے قابل نہیں رہی، میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ سیدہ کی کربلا میں بڑی محنت ہے۔ پاک بی بی نے جب حسین 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے تو ماں کی قبر پہ گئے، پہلے نانا کی قبر پہ گئے رسول کے مزار پر، پھر اپنے بھائی حسن کے مزار پر گئے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب نبی امام حسین علیہ السلام نانا کی مزار پہ جا رہے تھے، بڑے آرام سے چل کے جا رہے تھے۔ نانا کو سلام کرنے کے بعد جب اپنے بھائی کے مزار پر گئے، نبی پھر بھی کوہ وقار بن کر بھائی کی قبر پہ گئے، بھائی کو جا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف چلے نا، تاریخ لکھتی ہے اب حسین ایسے دوڑ کے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں دوڑ کے آتا ہے۔ کہا السلام علیکم یا اماں، اے اماں میرا سلام۔ 3 لفظوں سے امام نے سلام کیا ہے، اماں پردیسی بیٹے کا سلام، اماں پیاسے بیٹے کا سلام، اماں اس بیٹے کا سلام جس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹ جائیں گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف پہنچ جائیں گی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف پہنچ جائیں گی۔ اماں میری حالت یہ ہو جائے گی سکی بہن زینب نہ پہچان سکے گی کہ حسین کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، اون و محمد کہاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔